जब अब गए आरओ के पास, इनके पास एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अभी तक कंप्लीट नहीं है, और हम राब्ते कर रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो राब्ते में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आप कब राब्ते में राब्ता करेंगे? सिर्फ एक हल्के में 13 प्रिजाइडिंग अफसर चेंज कर दिया है। यानी ये दूसरी पार्टियों को, दूसरे आम पब्लिक को, आवाम को तकलीफ देने की जरूरत ही क्या? वो आप सिलेक्शन कर लेते हैं। हमने पहले ये कहा कि अगर आपने हकीकी नुमाइंदों का रास्ता रोका तो अल्लाह बलुचिस्तान की बदतर से बदतर हो जाएगी। इंटरनेट बंद करने का मकसद ये है कि आपने रिगिंग करनी है। ये आज दो नुक्तों के ऊपर जो है हम सुबह से लगे हुए हैं। अब इस वक्त हम बैठे हुए अतामत बगुज़े साहब है, नेशनल पार्टी से सीनियर रहनुमा है, 44 से कैंडिडेट है। अजीवईद लेडी साहब है हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से 44 कैंडिडेट है। मलक नसीर शावानी साहब है जो 46 पे है। ये वापी जुमेत के जुमेत उलमा इस्लाम के वो भी आ रहे, पशरफा वालों से भी हमारा राब्ता है। उन्होंने सब इhtजाज आपने भी रिकॉर्ड किया होगा कि डीसी ऑफिस, आरओ ऑफिस के सामने चल रहे। अभी तक ये जब अब गए आरओ के पास, इनके पास एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अभी तक कंप्लीट नहीं है, लिस्ट इन्होंने फाइनल नहीं की हुई है। हालांकि ज़ाब्ता ये है, रूल्स ये है कि आज उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स को वो प्रोवाइड करना था। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी पे इतराज कर लेता तो आज ही इतराज कर लेता कि प्रिजाइडिंग अफसर एक प्राइवेट शख्स है या वाकई वो शख्स है जो इलेक्शन कमीशन ने उसको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के बाद उसने आरोज के हवाले किया। वो जो ट्रेनिंग की है, मुझे खुद आरओ जो 44 का आरओ मुझे बता रहा है, जो कैंडिडेट के साथ ही मेरी पार्टी के से, वो कह रहे कि अभी तक हमें कंप्लीट नहीं मिला है और हम राब्ते कर रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो राब्ते में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा आप कब राब्ते में राब्ता करेंगे? जब आज वो सब फाइनल, आप कल तेले किसके हवाले करेंगे? पर इसके ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो कंप्लीट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का लिस्ट आरओ को हवाले करते और उन प्रिजाइडिंग अफसर का जो इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हो गया रातों रात सिर्फ एक हल्के में 13 प्रिजाइडिंग अफसर चेंज कर दिया है 44 में। ये आता मोहम्मद साहब भी इसके गवाह है, हम भी इसके गवाह है। ये कोई रीजनिंग नहीं दी हुई है, इसकी कोई रीजनिंग नहीं दी हुई है कि 13 के 13 बंदे अपने प्रिजाइडिंग अफसर चेंज कर दिए। रीजन क्या है? दूसरी बात है कि हमें जो इतला मिली है 264 NA इस पे और आपके 44 है, इसके नीचे जो आ रहा है 45 है, 46 है। इन चारों के ऊपर जो है, जो जिस तरह सियासी जमातें इतराज़ात कर रहे थे कि पैराशूटर को ला रहे हैं इनको, तो उसी तरह ये अरेंजमेंट उसी तरह हो रही है। जो हमने आज महसूस किया आके पोस्टल बैलेट पेपर जो है अभी तक आरओ हमें कह रहे कि वो कंप्लीट नहीं है, जबकि हमें हमारी इतला ये है कि 264 के ऊपर 4300 पोस्टल बैलेट पेपर किस ज़ाब्ते के तहत है, उसका अपना तरीक़ाकार है। कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसकी कहीं अगर ड्यूटी लगी हुई है तो इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर होगा उसके पास, उसके जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है उसी का सर्टिफिकेट होगा, तब जाके वो उसकी एप्लीकेशन जो है आरओ जो है वो अलाउ करके उसको वोट डालने का हक होगा। वो कहते अभी तक हमारे पास न कोई लमसम कोई तादाद बता रहे कि 44 में कितने पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो डाले गए। वो 3-3 हजार अगर एक ही पीबी में डाल रहे हैं तो फिर तो जो कैंडिडेट हम उसने लाना हुआ तो 3000 से ही कामयाब होंगे। यानी ये दूसरी पार्टियों को, दूसरे आम पब्लिक को, आवाम को तकलीफ देने की जरूरत ही क्या? वो आप सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये इस पे हम एहतजाज है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खासूसियत के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने तो ये प्रेशर डाल के कहे कि आप इलेक्शन कराएं, तो इलेक्शन कोई इलेक्शन हो एक्ट के तहत हो, कोई किसी एक्ट के तहत ये इलेक्शन हो रहा है।
ہمیں یہی خدشہ ہے کہ وہ جو پہلے سے ہمیں خدشات تھے، تحفظات ہماری پارٹی نے بھی بیان کیے، نیشنل پارٹی نے بھی بیان کیے اپنے حلقوں میں جو ہم نے کمپین چلایا، جو دوسری پارٹیاں کہ سلیکشن ہو چکی ہے پہلے سے، وہ مخصوص لوگوں کو لانے کے، اگر آپ نے کوئی سلیکشن تو ایک سلیکشن کمیٹی کے تھرو کروا لیتے. یہ اتنا لمبا چوڑا دعوے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ وائلیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری صوبے کی حالت ہے، ہم نے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ نے حقیقی نمائندوں کا راستہ روکا تو حالات بلوچستان کی بدتر سے بدتر ہو جائے گی، اور وہ آپ انتہا پسندانہ ایجنڈے کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس طرح حقیقی جو سیاسی جماعتوں کا، حقیقی نمائندوں کا راستہ روک کے اب جس طرح سلیکشن کے اوپر جا رہے ہیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان سے جو اپنا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، اگر ان کی موجودگی میں اس طرح الیکشن پھر بلوچستان پہ مسلط کی گئی تو بلوچستان کی حالت اس سے بھی خراب ہو جائے گی. اور سیاسی پارٹی ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں کہ اس میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا. 13 آپ نے پولنگ اسٹیشن کا آپ نے پریزائڈنگ افسر راتوں رات چینج کیا، کوئی ریزن نہیں. کیوں چینج کیا؟ کوئی کسی نے رابطہ کیا کہ ہم نہیں آ رہے تو اس کی جگہ پہ کسی اور کو اپنے پریزائڈنگ افسر لگایا؟ ہمارے اس میں ہے کہ اس وقت چوکیدار تک کو بھی پریزائڈنگ افسر لگایا گیا، چوکیدار تک. اب جب اس کو ٹریننگ کیا ٹریننگ اب دیں گے اور ان کو اس کا الیکشن کیسے کرائیں گے؟ تو یہ ہم سب سے زیادہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ خدا را اس ملک کے ساتھ یہ رحم کرے، اس ملک پہ، اس خاص کر بلوچستان پہ رحم کرے. جس طرح آپ نے یہاں پہ بلوچستان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، تو یا تو عوام کو بتایا جائے، پارٹیوں کو بتایا جائے کہ آپ سب بیٹھ جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مخصوص سلیکشن کی ہوئی ہے، اسی لوگوں کو لا رہے ہیں. اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے جس طرح یہ بڑی جو سیاسی جماعتیں جو اس نے شروعات بلوچستان سے کی اور یہاں آ کے لوگوں کو بلا کے اس کے سامنے جو حاضر کیے جا رہے تھے، ابھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پہلے سے یہ ڈیوائڈ کی ہوئی تھی کہ کون سا صوبہ پروونس کس بڑی سیاسی جماعت کے اس میں آ رہا ہے، اسی میں آ رہا ہے. اسی لیے تو پیراشوٹر جو ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ جو نہ الکا جو ہے آپ بکران وجہ کے تربت میں بھی جو کھڑا ہے وہ اس کا الکا نہیں ہے. والد صاحب وہیں پہ الیکشن میں کھڑے اور پرزن صاحب جو ہے وہ کوئٹے میں کھڑے. کبھی نہیں دیکھا اس نے الکا. یہ دونوں ان کے نمائندے ہیں. اب عطا محمد بغلزی صاحب ہے، یہ وحید لیڈی صاحب ہے. اس سے پہلے ہمارا امن نواز بغلزی صاحب تھے. یعنی وہ اس طرح کے کینڈیڈیٹس، اگر اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو آپ نے کامیاب کرانا ہے تو لوگوں کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ نام جو تو وہ سارے باتیں جو انتہا پسند لوگ کرتے، جو مجبور ہو کے، جو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آف پارلیمنٹ جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور جو الیکشن میں حصہ لے رہے، پارلیمنٹ کی سیاست میں حصہ لے رہے، یہ وقت ضائع کر رہے بلوچوں کا، بلوچستان کے عوام کا. تو اس نعرے کو تو یہ تقویت اس تمام چیزوں سے مل رہی ہے کہ آپ حقیقی نمائندگی جو لوگوں کا اس کا روک کے اور اس جگہ پہ. تو ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ جو ابھی تک ہمیں کوئی لسٹ پرووائڈ نہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے. جب کینڈیڈیٹ کو اندازہ نہ ہو، ایک بڑی پارٹی جو ہے یہ نیشنل پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی جو جیتے ہوئے پہلے اسی حلقے سے جیتے ہوئے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے پریزائڈنگ افسر ہے، کس پولنگ میں کس کی ڈیوٹی ہے، اور کتنے پوسٹل بیلٹ پیپر میرے حلقے میں استعمال کیے گئے، کس ضابطے کے تحت. اس کے پاس کوئی وہ نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو الیکشن پر کسی چیز کا کرے گی. الیکشن کی کمپین بلوچستان سے شروع کیا گیا، جس طرح آپ سب نے دیکھا. دعوے کر رہے کہ وہ تو اوپنلی کہہ رہے کہ ہمارے الیکشن اس وقت ہماری گورنمنٹ بلوچستان میں بنے گی. کینڈیڈیٹ جو پیراشوٹر ہے کہ میں نے جس کا حوالہ دیا ہے، جو الکا 44 سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، آج اس کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے مبارکباد، پہلے سے مبارکباد ہو. 46 میں بھی وہ مبارکباد دے رہے ہیں، یہ NA 264 پہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں.
اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جو نگران صاحبان بیٹھے ہوئے، نگران جس کا صرف الیکشن کرانا تھا، یہ باقی کام صرف اور صرف آپ کے الیکشن کمیشن کا تھا اور آروز کا تھا. وہ کہہ رہے کہ ہم انٹرنیٹ بھی بند کر رہے ہیں. کل اور پرسوں جو ہے الیکشن، انٹرنیٹ بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ریگنگ کرنی ہے. اور مخصوص پہلے آپ نے الیکشن سارے پروسیس کے دوران آپ دیکھا، الیکشن سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا کہ 144 جو ہے وہ صرف کوئٹے میں لگ رہا ہے. تو آپ الیکشن کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حالات اتنے خراب تھے، آپ 144 لگا رہے تو الیکشن کو یہ جو امیدوار ہے وہ کہاں الیکشن کمپین چلائے گا؟ آج ابھی 3 دن سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے لسٹ کے تھریٹ الرٹ ہے. اتنے خودکش آ گئے کوئٹے میں، اور یہ اس وجہ سے ہم الیکشن کے دن انٹرنیٹ جو ہے بند کریں گے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگ کسی کا ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہو، اپنے ووٹرز کو نہ نکالے جو حقیقی ووٹرز ہیں، اور اپنا کام آپ نکالیں گے جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا تھا اس کے لیے آپ راستہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک نگران وزیر کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ نیٹ بند کریں گے؟ پھر پروفیشنل گورنمنٹ کا وہ منسٹر جو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریگنگ ہے الیکشن سے پہلے، اور رزلٹ اس اپنے مرضی کے وہ رزلٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور بڑی پارٹیوں کا ہم نے اس لیے حوالہ دیا کہ انہوں نے دعویٰ کیا، کمپین بلوچستان سے ہی شروع کیا، لوگوں کو بلا کے کبھی اس کی جھولے میں ڈال رہے، کبھی عدیول کی جھولے میں ڈال رہے. اور یہ بدقسمتی سے بڑی بدقسمتی سے کہ سیاسی جماعتیں بھی اس عمل کا شکار ہو گئے، ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو اس طرح کا عمل یہ اس ملک میں 70 سال سے گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ سہولتکار بن گئی یہ سیاسی جماعتیں، اور یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہے اور اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے.